الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وأزواجه أصحابه وأزواجه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے صلاۃ والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد
حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم علماء کرام قبلہ شاہ صاحب و دیگر انہوں سیڈ تک آ گئی میں ذرا سونڈا لے لوں تقدار میں اچھے اللہ کریم آپ سب احباب دی حاضری قبول فرمائے. تیرا کی نام ہے بیلیا؟ منیر خان. بڑی محبت والا ہے بندہ ہے. اللہ نے اس نو اولاد عطا فرمائی ہے. اولاد اللہ دیاں نعمتیں جو ایک نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ فرما دے کہ مال اور پتر اے دنیا دی زندگی دی زینت نے. اللہ نے اس نو بیٹا عطا فرمایا ہے اور اللہ فرما دے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جدو تینوں میری نعمت ملے تے حصول نعمت شکر ادا کریا کر, اس دا ذکر کریا کر. سو اس نے ذکر دے اس انداز نو اپنایا ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہے. اس نے شکر دے اس انداز نو اپنایا ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پیارا لگتا ہے. اس نے اللہ دی بارگاہ او طریقہ پیش کیتا ہے شکریہ ادا کرن دا اور سالگرہ دا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو محبوب اور پسند ہے. یاد رکھو کسی بھی بندے دی سالگرہ جڑی منائی جاندی ہے یہ اسلامک کلچر نہیں. اسلام دے اندر سالگرہ دا کوئی اس طرح دا جی میں دی بندے سالگرہ منا دین وجود نہیں کہ کیک رکھیا جائے اور اس نو چھری نال کٹیا جائے اور انہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے تے اس نو پھر کلپنگ کیتی جائے اور او عورتاں مرد کٹھے ہو کے تے اور بھی کافی سارے کام کر دینا. کچھ جڑے بڑے مطلب بڑے لکھے اور سنجیدہ بندے ہوندے نے ساڈے علاقے دے جنہاں کول کو پیسے بھی ہوندے نے او پھر نال اور فنکشن بھی رکھ لیندے نے کہ اللہ نے پتر دیتا ہے جی کنجر ساد لو. بڑا کرم اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے تے اسی اس ونڈ نالوں دا شکر ادا کروں. یہ انہاں دا اپنا انداز اور طریقہ ہے. اس بندے دے اس عمل تے یقیناً میرا رب راضی ہوئے گا. اس بیلی دے اس عمل تے یقیناً رسول اللہ خوش ہونگے کہ اس او طریقہ اپنایا ہے کہ اللہ دا شکر بھی ادا ہو رہا ہے, رسول اللہ دی محبت اور اللہ دے دین دی تبلیغ بھی ہو رہی ہے. اگر میں اس دی تحسین نہ کراں تے بھی اچھی بات نہ ہو سی. میں اس واسطے اس دی تحسین کر رہا اور اس نو داد دے رہا. کوئی کنجوسی ذہن وچ نہیں رکھدا. میں اس نو داد دینا اور میں اس باقی سنگیاں بھی آکھاں گا کہ جدو اللہ فضل کرے تے دے شکر دا طریقہ ایڈا سونا ہی ہونا چاہیے. نہ کہ ایسی فضولیات اور لغویات دے اندر مشغول ہو جاویے بجائے اللہ نو راضی کرن دے اسی رنج کر لگی. عزیزان من, اولاد اور مال اللہ تعالیٰ دی طرف بندے نو عطا ہوندی ہے. تے اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کہ ایمان والو یاد رکھیا جے مال انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال تے اولاد آزمائش ہے. مال تے اولاد آزمائش ہے. مال دے کے خالق ویکھنا ہے کہ تو خرچیا کیویں تے اولاد دے کے ویکھنا ہے کہ انہاں راہ کیڑے تے ٹورے.
یہ گلاں توجہ نال سنن والیاں نے، سمجھن والیاں نے تے یاد رکھن والیاں نے۔ تقریر دا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی گل سمجھے چاہے، کوئی دین سمجھیے، کوئی گل دا پتہ لگے، گل کی ہے، گل شروع کتوں ہوندی ہے، گل کیویں دی ہونی ہے، گل ہے کی، اسی کس مقصد واسطے آئے ہاں تے موضوع کی سی، سن دسیا کی گیا، کچھ تے بندے دے پلے پینا چاہیے نا۔ لہذا سوچ دا دامن دماغ دا ذہن دا پھیلا تاکہ قرآن و سنت اور حکمت دے موتی بکھیرے جان اور تیرا دامن انہاں نال بھر جائے۔ یہ ہر بندے واسطے موضوع سمجھنا لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یعنی جندے کول مال ہے وہ دی بھی آزمائش ہو رہی ہے، جنہوں اولاد ملی ہے وہ دی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ مال خرچیا کیویں ہی، اولاد دی تربیت کی میں کیتی ہے۔ تربیت کتوں شروع ہوندی ہے؟ جس لئے تسی پیراں کو کھانڈ دم کران دے ہو نا وہ منڈا آکھے نہیں لگدا، اسی اس لئے سمجھ جانے ہیں کہ بندے تربیت تو راہ بھول گئے ہوئے۔ پتر جنہ دیاں تربیتاں شروع تو صحیح ہو جان انہوں نے کھانڈ دی لوڑ کوئی نہیں پوندی، سمجھ آؤں دی بھئی کوئی نہیں۔ حضور سرکار دی حدیث سماعت فرماؤ، میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں دی جھوڑی تو لے کے قبر دیاں دیواراں تک۔ حضور دی اس حدیث نے سانو ایک گل سمجھا چھڑیے کہ علم شروع ہوندا ہے ماں دی جھوڑی تو، سکولوں نہیں شروع ہوندا۔ بھائی سمجھ آئی جے کوئی؟ علم سکول تو شروع، علم سکولوں نہیں شروع ہوندا، علم شروع ہوندا ہے ماں دی گود تو۔ ماں پہلی نہیں رکھ دیے، گانیاں نال رکھے تے تاں بھی اس سے رکھنی ہے، حضور دی نعت دی لوری دے کے رکھے تے تاں بھی اس سے نہیں رکھنی ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میرا ود دیوار کج، پیڑی اٹھ چا مستری ایرے چ رکھے نہ ڈنگی۔ آج اس لئے قد کری دیئے تو پیڑی اٹھو ڈنگی کر کے رکھ چھڑے تو تسی آسمان تائیں دیوار چاہی جاؤ تے وہ تو ڈنگ نہیں مکڑا۔ پیڑی استاد ماں ہے۔ ایتھے ایک جملہ دسی جاواں، سارے بچے سن لو، جدو تسی استاد لے ہوندے ادو تساں یہ کوالٹی کدی نہیں ویکھی بھائی استاد چنگی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ گل بھی ویکھن والی ہوندی ہے جدو بچہ نکاح نوجوان پڑھدا ہے کسی عورت نال تو دے چے خوبی بھی ویکھے بھائی استاد چنگی ہے، کیونکہ جے استاد چنگا ہویا تے اگلی نسل تے تاں ہی سورنی ہے نا۔ مڑ انسان دی بدبختی دی علامت یہ ہوندی ہے کہ جو ہی ساڈا بچہ بولنا سکھدا ہے تے اسی بچے دے وزن تو بھی بھارا بیگ دے پیچھے پٹھو لا کے وہ انگریزی سکولے پا چھڑنے، چل بھئی پتر انگریزی پڑھ۔ ہن انگریزاں دے کلچر وچ ماں باپ دی عزت کوئی نہیں، انگلش کلچر وچ ماں پیو دی عزت، انگلش کلچر وچ اولڈ ہاؤس بنے، ہر یورپ دے ملک کے اولڈ ہاؤس بنے، جلے ماں باپ بڑھے ہو جان انہوں نے گورنمنٹ دے حوالے کرو، تسی مزے نال اپنی جوانی گزارو۔ جس دسنا ہا ماں کی شے باپ کی شے، اس جگہ دا نام مدرسہ تے اس کتاب دا نام تے قرآن ہا۔ لیکن اسا پہلی گڑتی دیتی بچے نے اے بی سی دی، ماما دیا نے شاہ جی منڈا ساڈا اجے ہن بولنا سی کہ ان دم کریا ہے گالاں بڑیاں کڈدا ہے۔ بھئی غور فرماؤ نظر آؤ، اسی اگوں پوچھنے ہاں سکولے جاندا ہے؟ جی نہیں اجے سکولے کو نہیں جاندا، نکا ہے۔ مسیتے جاندی ہوندی؟ نہیں مسیتے بھی کوئی نہیں جاندا، باغاں والی مسیتے بھی نہیں جاندا، سکولے بھی نہیں جاندا، ہے جو نکا۔ یہ سکھیاں کتھوں نے؟ توجہ ہے جناب؟
سکولے گیا نہیں، مسجد ال گیا نہیں، بچیاں نال گل مل نیس کی تھی، آخر اس ایڈیاں فسی و بلیغ گاڑاں سکھ کتھوں لئیاں نے جتھوں تم ہی حیران ہو جانی ہے وہ شاہ جی پتہ نہیں کیویں کڑ چھڑدا ہے۔ ہن سمجھ آ گئی جو اس کتھوں سکھیاں نے، وہ سمجھ آ گئی جے ویلیو تو انہوں ایک گل سمجھانا جی تو سمجھ آ جانی ہے، گل چنگی سمجھ آ جائے گی۔ اتھے ایک گل کرنا، بندہ سکھان لگے نا بیلیاں ہو تو تسی ویکھیا نہیں بندیاں کتیاں نے سکھایا ہوندا ہے، ویکھیا جے بندیاں تیتراں نوں سکھایا ہوندا ہے۔ وہ تو میں یہی دھیان نہ جو کتے دا پتر سکھ جاندا ہے تے بندے دا پتر کیوں نہیں سکھدا؟ محنت کوئی نہیں کردے، محنت دی تے ساری گل ہوئی، بچے محنت طلب کردے نے، انہاں تے محنت ہونی چاہیے پھر بچے سکھدے۔ دنیا دا سب تو اوکھا کام اپنے بچیاں دی تربیت کرنا ہے، ایڈا آسان کام نہ سمجھیا کرو۔ تویزاں نال نئے بچے سیدھے ہوندے ہیں، میں تہن کسے مغالطے چ پانا ہے، جس تہن پیر آکھنا نا میں بچے تہاڈے تویز نال دند وانگوں کر دے ساں غلط ہے۔ تویزاں نال بچے سیدھے نہیں ہوندے، جدوں جھولی چ رکھ کے تربیت شروع کری دیئے اوتھوں سیدھے ہوندے نے۔ توجہ حضرات تے کوئی نہ سن اللہ دا قرآن، منتا نال پتر دیتا ہے، نام رکھیا اسماعیل۔ اسماعیل دا مطلب ہے اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی۔ عمر بڑھاپے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بڑھاپا، حضرت حاجرہ جو اللہ نے پتر دیتا اسماعیل جی دی پیشانی چ نور مصطفیٰ تے مڑیڈیاں منتاں نال ڈیوے تے دعاواں نال ڈیوے رب ہب لی من الصالحین، ایڈیاں منتاں نال ڈیوے تے نور مصطفیٰ چمک دیا ہوئے تے ہوئے بھی سونا تے فرما بردار بھی ہوئے تے پیارا تے لگتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نو فرما دے میں پتر تیار کر، میں اس نو لے کے جانا ہے اپنے دوست دی ملاقات واسطے۔ ماں تیار چا کیتا ہے، اجے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سکولے وہی کوئی نہیں گئے، توجہ ہے حضرات، اجے سکولے نہیں گئے، اجے مدرسے وچ کوئی نہیں گئے، اجے اپنی امی کولی پڑھ دیا ہے۔ سارے بچے غور نال سنو سوچی، سارے سکولے گئے ہونے کو گھٹ ہونے، جڑے سکولے نہیں گئے میں بھی گیا، میرے تے رب نے کرم کیتا، میں سکولوں نکلیا تے کسی عالم دین کو بہ گیا۔ سکولے لگا رہندا تے یا کلرک لگ جائیدا یا افسر لگ جائیدا ہونا دنیا دار، یا عالم دین کو بہن دی صحبت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ دے دین دی سمجھ عطا فرما دی۔ توجہ ہے حضرات، میں سبحان اللہ دی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں غور و فکر چاہنا تھا کہ تسی سکھ لو کہ اگر رب پتر دے وے دی دے وے تو ان دی تربیت کیویں کرنی، اے سمجھ لو ذرا۔ حضرت حاجرہ نے تیار چا کیتا، باپ بیٹے نو لے کے چل پے، جدو گئے نا تے فرمایا بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے غور کرو، اے بیلیو، اے جوانو، اے منڈیو، رات دے 1 بجے ابا آکھے نا پتر نو بھیا موبائل بند چکارن جو ادھی رات ہو گئی۔ آج کل دا پتر ابے دے آکھے لگ کے موبائل بند نہیں کردا۔ ایک او باپ ہے جڑا اپنے بیٹے نو کہہ رہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب دیکھے میں تین ذبح کر رہا۔ توجہ حضرات، کتھے ذبح کرنا، کتھے موبائل بند کرنا، کیا فرق ہے بھائی؟ ہن پتر دا ذرا جواب سنو اور سمجھو کہ اللہ دے پیاریاں جنہ دی تربیت کیتی ہوئے وہ کس مقام تے فائز ہو جاندے۔ حضرت ابراہیم فرمانے اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب تک یہ تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیری کی رائے، تیرا کی مشورہ ہے، تیرا کی ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل بولے دیا فرمانے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
کہتے ہیں ابا حضور جویں اللہ دی مرضی ہے جویں تیری مرضی ہے تیرا بیٹا اوویں ہی راضی ہو جائے گا جویں میرے باپ دی مرضی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے بولے آپ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. اقبال سوال کر رہے ہیں، اقبال بندیاں تے سوال کرتے نے. ہر اس بندے تے سوال ہے جڑا آندا ہے میری اولاد بڑی بگڑی ہے. وہ بندہ یہ ضرور آکھے بھئی اولاد نہیں چنگی پر کچھ اپنے حال بھی غور کرے بھئی کدے غلطی ساڈے تو بھی ہوئی ہے. توجہ ہے حضرات، کدے غلطی تے ہوئی ہے نا، کسے جگہ تو پرابلم آئی ہے، وہ کیڑی جگہ سی ذرا غور فرمانا. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ فرمانے دنیا والے لوگ سارے دسو یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل عرض کہتے ہیں ابا حضور فلما اسلما وطلہ للجبین جدو لٹا لیا نا کہ حضرت اسماعیل عرض کہتے ہیں ابا حضور میرے ہاتھ تے پیر بن لو. جڑا بندہ اس گل تے غور کرے اس بندے دی سمجھ چ گل بہ جائے گی. ابا حضور میرے ہاتھ بھی بن لو تے میرے پیر بھی بن لو. اے ذبح کروں نے تے پتر مشورہ دے رہا کہ میرے ہاتھ بھی بن لو. جناب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ بچے سمجھنا جنہیں ابے دے اکھ لا کے موبائل نہیں بند کر سکتے شدے انہاں قربانیاں کی دینی ہیں. جی نہیں سمجھ آئی؟ عزیزان من آپ فرماندے نے ابا حضور میرے ہاتھ بن لو میرے پیر بن لو. انگریزی والے سکول والے دا میں کو نہیں پتا انگریزی سکول پڑھن والے کیویں دے بچے تابعدار ہوندے نے. جیڑا درس دے ماحول وچ رہیا ہوئے وہ اپنے ابے دا کدی گستاخ نہ ہو سی، کیونکہ قرآن پڑھن دی برکت ہی ہوندی ہے. قرآن دسدا ہے ماں باپ کی. ہن فزکس تے نہیں نہ دسدی، کیمسٹری تے نہیں دسنا باپ کی ہوندا ہے. بایو دسے گی، میتھ دسے گی، اے نہیں دسے گی کہ باپ کی ہے. یہ قرآن ہے جڑا دسدا پیا باپ کی ہے. قرآن آندا ہے تیرا باپ آکھے میں ذبح کرنا ہے. میرے نبی سرکار دا فرمان سنو اے نوجوان بچو. حضور فرماندے نے باپ دا حق ہے کہ اگر اولاد نو آکھے کہ اپنا گھر بار اولاد چھڑ کے باہر کھڑا ہو جا، وجہ کوئی نہیں. باپ دا حکم ہے کہ اپنی گھر بیوی بچے جائیداد ہر ہے چھڑ تے باہر نکل جا. تو پتر یہ نہ پوچھے ابا جی کیوں؟ توجہ نہیں کیتی گل تے. پتر یہ نہ پوچھے ابا جی کیوں؟ باپ دا حق ہے کہ اس سے ویلے گھر چھڑ کے بندہ باہر ابا جی جی میں تہاڈا حکم ہوے. اے مقام ہے باپ دا. باپ ایڈی اللہ چیز ہے، لیکن سانو نات کرنا صرف ماں دا ہی مقام دسیا چنگا ہے. لیکن سن لو ماں دا نات کرنا دسیا جے تے باپ دا اللہ دا قرآن پیا دستا جے. توجہ ہے جناب؟ عزیزان من جدو بچہ اپنے باپ پلو اکھاں کھول کے تکدا ہے نا غصے نال بے ادب تے ادو ہی ہو گیا. اے واحد بارگاہ ہے باپ دی جیتھی اللہ فرماتا ہے اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اوے اوف نہ کری، والد اگے اوف کرن دی بھی اجازت. ایک بندے ہوندے کہ مڑ ساڈا ابا ان پڑھے میں بڑا پڑھیا. ان پڑھ بھی ہوئے تے ابا ابا ہی ہے، وہ پٹھے بڑھدا ہوئے تے ابا پھر بھی ابا ہے. بد پتر پی ایچ ڈی کر جائے ابے نو الف انار والا بھی نہ ہوندا ہوئے مڑ بھی ابا ابا ہی ہے. توجہ ہے جناب؟ پھر بھی تیرا مرتبہ اپنے باپ دے برابر ہو سکتا. اس بات نو سمجھ لو اور یاد کر لو. عزیزان من حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا حضور میرے پیر بن لو. بیٹا اس لیے وجہ کی ہے آپ فرمانے ابا جی جدو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا،
اگر تڑپ دیا ہویا بے اختیار ہو کے حالت اضطراری دی اندر اگر میرے ہاتھ یا پیر سختی نال توانوں لگ گئے قیامت والے دن باپ دے گستاخاں چ شمار نہ ہو جائے. سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرما دینے اے گل ہے یاد رکھن والی جنہاں نو سمجھ آ جائے وہ بچے یاد کر لو ایک گل ہی یاد کر جاؤ گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے بچہ بھی یہ پاس کر گیا ہے پان پڑھے پتر بارو ہوندہ ہے کالج چو یونیورسٹی چو اگے باپ کھلوتا ہوندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ جیتے اپنے باپ دے قدمہ تے جھک گیا پھر بالکل پڑھیا لکھیا تے تعلیم یافتہ ہے تے جے باپ اگے جھکنا نہیں آیا باپ دے ہاتھ چمن دا سلیقہ نہیں آیا باپ دے پیر دبان دی ونڈ نہیں آئی او دی ڈگری تے جتیاں مارو پڑا پڑیا ہویا نہیں چٹان پڑ لگا پھر دائے او دی ڈگری کسے کھاتے دی نہیں او دی ڈگری کوئی ڈگری نہیں جس پی ایچ ڈی کر لئے تو سکھیا اتنا نہیں کہ ابے نال گل کیویں کر لئے. حضرات دی وقار حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی دودھ گڑے مت اس گالے چنہ مار جائیں گے میں پڑھیا ہویا بڑھا دے ابا انپڑھے انپڑھ بھی ہوئے تھی ابا بیلیا ابا ہی ہوندہ ہے. عزیزان من اے مقام باپ دا عزیزان من مقصد سمجھان دا سی ذرا سوچ کے لیا گل سوچ کے لیا حضرت اسماعیل مدرسے کوئی نہیں گئے اجے مدرسے کیونکہ قرآن آدھا ہے فلما بالغ معه السعی اجے ہون پیدل چلن دی انہاں جاج سکھی توجہ ہے جناب اجے ہون پیدل ٹرن دی قابل ان فلما بالغ معه السعی اے یعنی کہ ہون ٹرن لگے نے ہلکا پھلکا بچے جی میں گھراں اس بیلی دا بچہ دوڑ دا پیا سی اس عمر وچ دوڑنے دی عمر وچ ہلکی پھلکی دوڑ والی توجہ فرما اس عمر اجے مدرسے نہیں گئے اجے کالج یونیورسٹی سکول کسے انگلش میڈیم میں نہیں گئے ہونے. سوال ہے وہ سنیا اقبال فرماندہ نے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اے سکھایا کہیں کہ جی ابا ذبح بھی کرنا چاہے تو پتر ہو جائے اے سوال ہے جناب اے کہیں سکھایا سی اسیان نے جی سکولیں تعلیم کوئی نہیں اسیان نے جی مدرسیں تعلیم کوئی نہیں جی یونیورسٹی والے سکھائیں دے کوئی نہیں انہوں چھڑ دے انہوں کو تعلیم ہے ہی کوئی نہ مان لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اجے سکولیں نہیں گئے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی اجے مکتب والے گئے ہی نہیں. حضرت اسماعیل نو اپنے باپ دا ادب کرنا کس سکھایا ہے اقبال خود ہی جواب دے دینا فرمانے سیرت فرزندہاز امہات جو ریو صدق و صفات امہات آپ فرمانے ماں جڑیاں گلنا سکھائیاں ہون. توجہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یوشی دلوی نو انہاں دی امی جان لے کے گئیاں نے فرما دیاں نے آفت جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ کتنی کرمالیو ماں ہیں جنہوں یہ فکر ہے میرا پتر قرآن پڑھ جائے اور توجہ ہے جی وہ سن دے پہ ہو آفت جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ
سانو سارے تو بالی فکر یہ ہوندی ہے کیڑا انگلش میڈیم سکول چنگا ہے جتھے پائیے. سانو سارے تو زیادہ فکر یہ ہوندی ہے ڈنگا منہ کر کے انگریزی بولنی آ گئی ہے بچے نو, ہاں جی آ گئی ہے, بس سمجھو پھر پکا انگریز ہو گیا. سانے فکر ہے, سانے سوچ اسی غلط آنا. میں دسو جدو بندہ قبر جاندا ہے ادو پتر اتنے انگریزی بول لے تے قبر ٹھنڈی ہوندی ہے. ہاں جی چلو جی اللہ دو دیتے نہیں تے ایک نو انگریز بنا چھڑ, ایک نو تے حضور دا نوکر بنا چھڑ. چلو ایک انگریزی پڑھ کے تیری جائیداد سنبھال لے سی, دوجا قرآن پڑھ سی, تیری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. عزیزان من خواجہ قطب الدین ماں لے کے گئی نے استاد جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. اتھے میں اکثر دسنا بڑی عجیب فرق ہے. انگریزی پڑھان والے ٹیوٹر دی مہینے دی ٹیوشن 2000 یا 5000 تے جس 5 سالہ سارا قرآن پڑھانا ہے ان 80 سال بعد 500 دا ایک نوٹ تے اندروں مٹی چو پرانا کھیس کٹ دینے جی دے چو فنیل دی بو ہوندی بھی ہوندی. واللہ حافظ جی آ مڑ لے لو تو ہن دیندے ہی رہی ہے. تسی ریٹ کیڑا پا چھڑیا قرآن دا مول کی پایا. عزیزان من میرے دوستو میرے عزیزو ماں فرما دیا نے میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. حافظ جی فرما دینے آؤ جی قطب الدین بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. اوہ اللہ تو اڈی اولاد انہوں نیک بڑھائے ہوئے اس گل دیا کھو سبحان اللہ. جی ناکھیا انشاءاللہ انہوں دی اولاد نو دعا بھی دیں دے پیاں تے نال دعا بھی دیں دے پیاں اللہ نیک بنا دے بے گا. حافظ جی فرما دینے پڑھو الحمدللہ رب العالمین. بڑی غور فرمایا جی خواجہ قطب صاحب فرما دے استاد محترم میں نو اتھو نہ پڑھاؤ. الحمدللہ پہلا ہے نا, پہلا پارا ہے تو شروع ہوندہ ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلی سورت سورہ فاتحہ قرآن مجید دی پہلے پارے دی ابتدا ہوندی ہے نا. جب آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین آپ فرما دینے اتھو نہ پڑھاؤ, اتھو نہ پڑھاؤ جی. حضرت میں نو 15ویں پارے تو شروع کراؤ جتھی اللہ فرما دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. استاد محترم فرما دینے قطب الدین بیٹا پہلے 15 نہیں یاد کرنے. اللہ اکبر فرما دینے جملہ گورنر سنے جے خواجہ قطب صاحب فرما دینے نہیں جی قبلہ پہلے دی لوڑ ہے وے پر حفظ کران دی لوڑ نہیں. پہلے 14 میری ماں نے لوڑیاں جی یاد کروا چھٹی ہوئے نے. توجہ ہے حضرات اینج کریا کرو اپنے بچیاں نو کم از کم اور کچھ نہیں ہوتا تے پہلی واری بچے گال نہ سکھایا کرو, انہوں پہلا کلمہ پڑھنا سکھایا کرو. کچھ اثر ہوتا ہے, تربیت دا اثر ہوتا ہے. عزیزان من دوستو اور عزیزو ماما چنگیاں ہون پہلی استاد مائیں ماں دی گودی چو پہلا درس مل دے. بندے دیاں کرنا ہے جڑیاں پہلیاں چیزاں پوندیاں نے نا جدید تحقیق دے مطابق جدو بچہ ماں دے رہ میں چوے ماں قرآن سنیا کرے. اے جی جڑی حفظ دی جدید تحقیق آئی ہے نا حفظ قرآن دی وہ دے چی آیا ہے کہ جنہ بندیاں دا ارادہ ہوئے کہ ساڑھے بچے حافظ قرآن بنن وہ حمل دے اندر ہی ماں قرآن سنیا کرے. کیونکہ جو دوران حمل جس وقت بچے دی گروتھ ہو رہی ہوئی ذہنی ماں دے کنائی جو جڑیاں آوازاں اندر جان گیاں ان دا اثر بچے دے ذہن تے پوندا جائے گا. نی کتھو بھی رکھیں دیا. توجہ ہے حضرات یہ سائنس بھی من دیئے اتھو شروع کر تے جے اس ویلے ہی میں بڑا حیران ہویا گھر میں گیا تے انہوں نے گھر بچہ پیدا ہویا تے میں ادھے گیا تے انہوں نے کوڑ انڈیا دے گانے دی کیسٹ لائی. میں کہا بی بی یہ کیوں لائی اس نے کہا شاہ جی سانو کسی دسیا ہے بھئی تویزاں والیاں بیبیاں ہوندیاں نے تے چنگی ماڑی آواز بچے دے کان چ نہ پوے اساں اس تو کول ٹیپ لائی. چنگی ماڑی آواز کان چ
نہ جائے کیونکہ بی بی تویز پائے ہون تے دی آواز دا بچیاں تے اثر ہوئے تو انہاں پرابلم ہوندی ہے. اس تو اساں انڈیا دے گانے کھول لائے وہ سمجھ آئی جے کوئی. میں کیا بڑی سونی آواز کھول لائی او دا اثر تے پتہ نہیں ہونا یا نہ ہونا. اس کنجر خانے دا اثر ضرور ہو جانا ہے جے تے ہر ویلے کھول لائی بیٹھی. پہلی گڑتی غلط ہے, پہلی گڑتی غلط ہے. عزیزان دی وقار ماما دی تربیت اثر ہی ہوندے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ماں دی گود وچ پلن والا عام جا بچہ جدو ہوش آئی نا سوچ آئی تے ماں کہندیاں نے پتر فرید نماز پڑھیا کر. غور کرو نہ جانے من ان جو نہ کھڑا وہ سے جڑا آپ پڑھتا ہے. میں اکثر بیلیاں مسئلہ سمجھاتا رہنا بھئی سارے بندے ساڈے کولوں ہر قسم دی کھنڈ دم کراندے نے کیونکہ پیراں کول دم جڑا ہے نا وہ اینٹی بایوٹک ہوندا ہے, وہ ہر بیماری واسطے صحیح ہون لگ پیندا ہے. قرآن شفا ہے, اسی پڑھ کے بھوک مار چھڑنے اللہ سونا جنوں چاہے صحت دے چھڑ دے تے ہر مرض دی بندے کھنڈ دم کراندے. میں کسے ابے ناج تائیں نہیں کھنڈ دم کراندے ویکھیا بیا بھوکا ماریا میرا پتر نمازی ہو جائے. 39 سال میری عمر ہو گئی, 39 سال. میں کسے بندے نہیں ویکھیا بوسا کہ شاہ جی آیا ذرا کھنڈ نو بھوک ماریا جے میرا پتر نمازی ہو جائے. دل کردہ نے پڑھن کھنڈ کیوں نہیں دم کریں دے بجے پتر نو آکھیا ابے آکھیا بھئی پتر میں کھنڈ دم کرا کے لیندی یہ تے ہے ذرا کھا لے. تو نے پوچھنا تھا ابا کس واسطے؟ ابے آکھنا پتر اس واسطے تو نمازی ہو جائے. تو پتر کھڑا ابو جی مڑ پہنا چنڈی تسی بھی لے لو. کوئی نہیں سمجھ آئی گل. بابا جی میں تے کھانا ہی کھانا وا تسی جو لے آئے ہو ان چنڈی نال تسی بھی لے لو گے تساں بھی جمعے تو پیر پیر کدی کیتی نہیں دریا عید تے ہی جاندے ویکھیا. بھائی تربیت بچیاں دی کرن واسطے ضروری ہے کہ پہلا بندہ آپ بندہ ہوئے. عزیزان من جس بندے آپ سگریٹ ایتھے رکھی ہوئے دوجہ نہ کہ نہ پیو اثر ہونا ہے. توجہ ہے جناب یعنی یہ تے فطرت دا اصول ہے. لما تقولون ما لا تفعلون او دوجیان کام نہ آکھو جڑا آپ نو کر دے. عزیزان من دوستان محترم حضرت بابا فرید الدین دی امی فرما دیا نے بیٹا فرید نماز پڑھیا کر. سلطان بہو فرما دے نے خدا رحمت کند بر راستی. آپ دی امی دا نام سی راستی. چلنے میاں میں تھوڑا جا ٹائم دے. خدا رحمت کند بر راستی راستی از راستی آ راستی. اللہ بی بی راستی سے رحمت کرے. انہیں میں نے سچ بولن دی تربیت دیتی ہے, انہیں میں نے سچ نالا راستہ کر دیتا ہے. بابا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بیٹا فرید نماز پڑھیا کر. توجہ ہے دیکھو سبحان اللہ. اچھا آگو بابا فرید بڑے جینیس اور ذہین بچے سن. عرض کہتے ہیں اماں حضور نماز پڑھنا نماز پڑھیا ملدہ کی ہے. ماں دی تربیت دا انداز دیکھو نہ نہیں آکھا ثواب ملتا ہے, حالانکہ ثواب ملتا ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا نماز پڑھیے تو شکر ملتی ہے, حالانکہ نماز پڑھیا ثواب ملتا ہے. لیکن انہوں نے پتا سی نا کہ اس بچے دی سطح ذہنی کیڑی ہے. یہ دے نال گل کراں کرلم الناس علی قدر عقولہم. بندیاں نال گل کری دی انہاں دی ذہنی سطح تے آ کے اتو لگاڑ والی تے نہیں نہ کرنی. بیٹا نماز پڑھیے تے شکر ملتی ہے. اوے انج تربیت کری دی ہے, انج تربیت کری دی ہے. سکھ لو اے سونے آؤ ابے بن جاندے نے بندے. ابا بننا کیڑا کمال ہے. جانوران بھی بچے پیدا ہو پوندے. کمال یہ ہے کہ تو اپنی اولاد دی تربیت ٹھیک کر کے انہوں نے معاشرے دا اچھا انسان بنا, پھر تو کمال کیتا ہے. 5-7 جام چڑے تو پیچھو پتہ ہی کوئی نہیں بکونے تے کدو دے تے کدی ہے انہوں نے اللہ آسرے تے اینج نہ کر. بچے اگر اللہ تینوں دیتے نے تو انہوں نے معاشرے دا اچھا انسان بنائے, پھر تیرا کمال ہے. یہی باپ دی ذمہ داری اور فرائض شامل ہے. بیٹا جی نماز پڑھیا شکر مل دی ہے. اچھا ماں واہ واہ صدقے جاواں. بابا فرید نے مصلا بچھا لیا. بچیاں نے شکر دا شوق ہوندا ہے نا, تے ماں اندروں کڑے چ لے کے نا شکر تے اودی پوڑی بننی. اللہ 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 جیڑیاں ماواں پوڑیاں بن کے تے نماز تے لان نا انہاں دے پوڑیاں نہیں جاندے. سمجھ آ گئی ہے.
عزیزہ نے انہاں مسلح اٹھا کے تھلے رکھ چھڑیا، نماز پڑھی، اما جی شکر فرمایا پتر مسلح اٹھایا تے تھلے شکر پئی۔ نام انہاں دا فرید الدین سی، فرید الدین مسعود۔ گنجے شکر، شکر دا خزانہ کیویں نام بنیا ہے، یہ گل ذرا سمجھنا۔ ہن آپ نماز پڑھنی ٹائم ہونا، انہاں مسلح چا بچھانا تے ماں اندروں پڑی بن کے ہیڈ رکھ چھڑ۔ بابا جی دا بچپنا سی، دو عادتاں پہ گئی، شکر دی عادت بھی پہ گئی، نماز دی عادت بھی پہ گئی۔ جڑی عادتاں بچپنے پہ جان وہ بڑیاں چنگیاں رہ گئیں۔ عزیزہ نے من ایک دن اپنی امی تو دور آئے، بچپن سے تھوڑا دور ہو گئے، کسی اتفاق ایسا ہویا، بابا صاحب اپنی امی تو دور نے، امی اپنے پتر تو دور ہے۔ جدو نماز دا وقت ہویا بابا صاحب نے حسب عادت مسلح بچھا لیا، کھڑے ہو گئے، او دماغ بھی مسلح تے کھلو کے دعا چا منگیے، اللہ سونیا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ پچھو ماں دی دعا ہوئی، اللہ اکبر، جدو مسلح اٹھا لیا ماں نال ملاقات ہوئی، گل بڑی سمجھن والی ہے۔ پہلا سوال ماں کیتا ہے پتر فرید نماز پڑھیے؟ ہاں ماں نماز پڑھیے۔ بیٹا شکر ملیے؟ ہاں امی شکر ملیے، پر آج پہلی باری پتہ لگی ہے امی شکر اللہ نہیں سی دیندا، شکر تسی رکھ دے رہے ہو۔ امی میں نو آج پتہ لگ گیا بے شکر رب نہیں سی دیندا، شکر تے ماں تو رکھ دی رہی، وہ بڑی چھوٹی جی تو رکھ دی تھی۔ ماں بڑی حیران ہو کے سوال کیتا پتر یہ پتہ کیویں لگے، یہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا بھئی شکر تیری امی رکھ دی رہی ہے؟ بابا فرید الدین گنجے شکر مسکرا کے بولے، آپ فرما دینے اے میری کریم والدہ، اگے جنی وری نماز پڑھیے اکو شکر دی پوڑی ہاتھ دی بنی ہوئی ہوندی آئی، آج پہلی باری پڑھ کے مسلح اٹھایا ہے، تھلے شکر دا پورا خزانہ پیا ہویا۔ ماں اس ویلے سجدے پہ گئی، اللہ سونیا تیری مہربانی، تو میرے فرید نو گنجے شکر بڑا چھڑیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے نہیں اصل تربیت دے انداز، تربیت کر کے لیا اپنے بچیاں دی، پتہ لگے کسے بندے نے انہوں تیار کیتا ہے۔ عزیزہ نے من دوستان دی وقار حضرت عمر فاروق دی خدمت بدو آیا، عرض کردہ ہے امیر المومنین میرا پتر میرا گستاخ ہے، میرا پتر میرا گستاخ ہے، تو بڑا بدتمیز ہے۔ آپ فرمانے لے آؤ بھی اس نے، وہ بچہ نوجوان آیا، آپ فرما دینے تین پتہ نہیں ہے اولاد تے ماں باپ دا حق ہے۔ اس بدو آکھیا، اس نوجوان آکھیا بھئی جی بالکل پتہ ہے، پر میں نے دسو بس ساڈے تے بھی کچھ انہاں دا حق ہے تے کوئی ساڈا بھی ہے یا کوئی نہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہے، اسے کہہ دی بیان کرو۔ آپ فرما دینے اولاد تے پہلا حق ہے وے، اولاد تے پہلا حق ہے وے کہ انہاں واسطے ماں چنگی چنی جائے۔ غور نہیں کیتا گل تے، کسے سیانے بندے دی سمجھ چے گل ہونی ہے، کمڑیاں نہیں سمجھ چاہونی۔ عرب دے ہسٹری دے اندر ادب دے اندر ایک جملہ لکھیا ہے بھائی ایک بدو عرب دا اپنے بچیاں نام دا پیا ہے، وہ پتر میں تواڈے جمن تو بھی پہنا ایک تواڈے تے نیکی کیتی آئی۔ کدوں کیتی آئی؟ تواڈے پیدا ہون تو بھی پہنا۔ وہ پتر حیران ہویا، ابا ساڈے پیدا ہون تو پہنا کیڑی نیکی کیتی آ؟ انہاں کیا اسی جمعے نہ ہے تو نیکی کر لی، ابا کیڑی؟ اس نے کیا پتر میں ماں تو اڈے واسطے او لے آندی آئی، پورے عرب جتھے جاؤ گے کوئی تو اڈی ماں دے کردار تے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اولاد دا حق ہے کہ جدو اولاد تو اپنی نسل چلانی ہے تے کو ماں چنگی لیا، ماں اچھی ہوئے، ماں دے بڑے کردار ہوندے رہے۔ عزیزہ نے من اس نے کہا یہ جڑا میرا ابا ہے اے دے تو پوچھو میری ماں کی تھو لے آن دیا،
اس آخیا جی 200 دی بازاروں خریدی آئی، اس لیے عورتیں بکدیاں، اس آخیا جی پہلی زیادتی تو میرے ابے میرے نال کیتی ہے۔ دوسرا حق کی یا فرما دیں، دوسرا حق یہ کہ اولاد دی تربیت کرے، انہوں نے تعلیم دلائے۔ اس آخیا جی پوچھو اس میں تعلیم دلائی ہے؟ نہیں جی میں دی تعلیم نہیں کر سکیا، میں تینوں جانور چھیڑن سے لایا ہے۔ اب فرما دیں پھر وہاں قصور تھوڑا ہے، بات تیرا ہے، کیونکہ تو اپنے پتر دی صحیح تربیت ہی نہیں کر سکیا۔ تربیت دی ونڈ سکھڑیاں اگر تیرے گھر چ دیئے تے نبی دی سیرت اپنے گھر چ پڑھا، اگر تیری بیوی ہے تے علی دی بیوی دی سیرت پڑھا، اگر ماں ہی تے حسنین دی ماں دی سیرت پڑھا تاکہ تیرے بچیاں نوں پتہ لگے ماں ہوندی کی۔ حضرت امام حسن اپنی امی دے کول بیٹھے، امام حسن اپنی امی دے کول تشریف فرمانے تے حضرت بی بی فاطمہ کھانا کھا رہی ہیں تے فرماندی نے بیٹا حسن تو میرے نال مل کے کھانا نہیں کھاندا، تو میرے نال مل کے کھانا نہیں کھاندا، توجہ فرمانا تھا۔ تو آپ فرماندے امی ضرور میں کھانا اس تو نہیں کھاندا کہ اگر میں تے تساں مل کے کھانا کھادا تے جس لقمے تے تہاڈی نظر ہوئی او جے میں پہنا اٹھا لیا تے بے ادب نہ ہو جاؤں۔ کوئی گل نہیں سمجھ آئی جے کوئی نہ، ایتھے جی ادب دی حد۔ بندے پڑھ لکھ گئے جی میں بی اے کیتا ہے جی، میں ایم اے کیتا ہے جی، میں پی ایچ ڈی کیتی ہے جی، میں میٹرک پاس ہیں جی، اے نہیں پتا ماں نال گل کیویں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلطان بہو نے سچ فرمایا، آپ فرمانے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے تے جاگ بنا تد جمدے نہیں باہو، پاویں لال ہوڑی کڑ کڑ کے تیری وقار اللہ انہوں اولاد دیتی ہے، میں دعا دینا اللہ سونیا انہوں اولاد دی تربیت دی توفیق عطا فرما، ہر باپ نو اپنی اولاد دی تربیت دی توفیق عطا فرما، ہر بچے نو اپنے باپ دی ادب دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیا بچے اے جو ہون حسنین دی سیرت نظر آوے، دیاں جو زہرا دی سیرت دی جھلک نظر آوے۔ توجہ ہے حضرات، بیلیا جتنے بھی تینوں دنیا انسانیت دے میراج تے شاہکار نظر آن گے، انہاں دی تربیت دے پیچھے کسے شاہکار دا ہاتھ ہونا ہے۔ تربیت تو بغیر وہ کیویں آندے ہوندے نہ دودھاں باج نہیں رجدی کھیر میاں، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آوے۔ ماں پہلی مرشد ہے، پہلی مرشد بندے دی ماں ہے۔ اے بچے دینے چ رکھ لو، بندے دی پہلی مرشد کون ہے؟ پہلی مرشد ماں ہی، اپنی ماں۔ اور اس دا مرتبہ اور مقام ہے، ایک بندے کی تھی یا رسول اللہ میں قسم اٹھا بیٹھا وہ میں جنت دی اور بھی پیشانی نے بوسا دے سا، اور میں نہیں کو نہیں پتا وہ میں جنت دے جانا ہے، پتہ نہیں کیویں ہو سی۔ حضور فرماندے نے ماں ہے ہی، ہاں سونے ماں تے ہے، فرمایا جاؤ دا متھا چملا تیرا کام ہو جائے گا۔ عزیزان مان آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اور میری تقریر دا اختتام ہو جانا ہے، جڑا میں موضوع دا انتخاب کیتا سی، میں چونکہ وہ اس طرف نکل گیا تو یقیناً موضوع تشنا رہ جائے گا، لیکن جو میں آپ دی خدمت جملے عرض کیتے نا، اگر تسا اپنی اولاد دا موڈ صحیح چا بنیا نا تے انہوں نے لین تے چاڑ چھڑے ہوئے تے مڑ بے شک پچھلی عمرہ سہیں کے کٹ چھڑے آجے مڑ تو انہوں فکر کرن دی لوڑ نہیں، تو اڈا کام سارا سیدھا ہو جائے۔ تے جے بندہ ہوئے نا گھر
پتر کول بیٹھا ہوئے تو بوا کھڑ کے تے اسی آکھیے پتر جا جیڑا پوچھ دئی نا وا ابا ہے انہاں کی ابا گھر کوئی نہیں ابا گھر ہوں بچہ سوچتا جاندہ ہے تو آندہ ہے ابا بیاندہ ہے میں گھر کوئی نہیں توجہ ہے میرے بچوں وہ بچہ جدو وڈا ہوندہ ہے نا تے ابا مڑون فون کردہ ہے پتر کتھے ماں باپ ہمیں جمیں دے بھی ہون پتر گھروں باہر ہوئے رات ادھی ہو جائے فکر ہوندہ ہے 2 دن گھر نہ آوے ماں پہ ان فکر ہوندہ ہے پتر کدے گیا وہ مڑ فون کر دینا پترہ کتھے وہ بھاویں سرکوں دے تو یہ گاں پہ لنگ دا ہوئے وہ آندہ ہے ابا جی ایتھے ہی موبائل کڑا دسنا کتھے اس ویلے پھر انہوں یاد آندہ ہے ابا جو حسب ضرورت جھوٹ بول لیندہ میں بھی تھوڑا جیا پینچر لا لیا تو کچھ نہیں ہونا ابے سکھایا با حسب ضرورت جھوٹ یہ صاحب سکھایا نا اصحاب نہیں رکھی تے جے ڈاکو آ جان سید عبدالقادر جیلانی دے سامنے تے پوچھن دا سبچیا تیرے کول کیے تے سرکار فرمان بھئی میرے سلوکے میری واسکٹے پیسے ہیں نے ڈاکو پوچھن بسان تے کوئی نہ پتا دسیا کیوں ہوئی ایک باری چاندی ہوئی کوئی نہیں تے سان تے یقین آ جانا بچے کول کدوں پیسے ہیں یا فرما دینے جے میں دستا نہ تے پیسے بچ دیا ہے ہن میں دسیا ہے میری ماں نے جو فرمان کیتا سی میں اودی لج پالی ماں فرمایا سی پتر جھوٹ نہ بولی ماں کی آکھیا پتر عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا اساں اپنے پترانو جھوٹ بولن دی تربیت جوڑی چو دینی شروع کرنے ہیں عزیز اور بیلیو ہر باپ نو چاہیے ہے پہلے تربیت حاصل کرے ہر ماں تربیت حاصل کرے کہ ماں دے فرض کی نے فرائض کی نے باپ دے فرائض کی نے کملیا ایتھو ہی تے کھونج لگ جاندی ہے موڑ دیا نے توید لیا ہوتے گھوڑ کے پاؤ اس ویلے توید نہیں رڑ دے آجا ٹاپ آندے ہوندے جڑے پوتڑے آندے بگڑے ہون شاہ جی وہ کدو صحیح ہوندے ہیں یہ دا مطلب ہے بگاڑ پوتڑے تو شروع ہوندے انہیں جٹ بندے گل کیتی ہو جٹ کدہ سے آنا ہے کیونکہ بگاڑ اتھو شروع ہوندہ ہے سکولو نہیں ہوندہ عدیدہ نے من دوستان دی وقار میرے اللہ قرآن فرمان فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تو اڈا مولا ہے جبریل تو اڈا مولا ہے اور جتنے صالحین مومنین نے وہ سارے تو اڈے مولا نے توجہ ہے حضرات جتنے صالحین مومنین نے وہ سارے تو اڈے صالح المومنین جمع دسی گئے ایک نہیں مولا ہر مومن صالح تو اڈا مولا ہے تے علی انہاں دے سردار نے اس واسطے سب تو بڑے مولا امت مصطفیٰ جو حضرت علی نے کیونکہ حضور نے انہاں دا ہاتھ پھڑیا ہے اور پڑھ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے صدیق اکبر بھی مولا نے عمر فاروق بھی مولا نے عثمان غنی بھی مولا نے لیکن حضرت علیوں نے جنہ دا ہاتھ پھڑ کے میرے نبی سرکار نے فرمایا علی تو اڈا مولا دا مانا دوست بھی ہوندہ ہے مولا دا مانا مشکل کشا بھی ہوندہ ہے تو مشکل کشا انوان دن جڑا مشکل ویڑے کم آ جائے آخری جملہ بول رہے ہیں صحابہ کرام تشریف فرما دیں جنگ خندق اور یہ غزوہ احزاب جس دے بارے اللہ قرآن فرما دیں بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون کہ جدو بڑے بڑے بہادر بندیاں نے کلیجے منہ آ گئے ادو رات سرد پیٹ چ روٹی نہیں وجود تے کپڑے نہیں دشمن دا خوف اندر منافق مدینہ یہودیاں دا خوف منافقین دا خوف اس خوف دے عالم وچ جدو بہادراں دے کلیجے منہ آ رہے سن ہماری ابن عبد ود خندق کراس کر کے آیا تے مسلمان سامنے بیٹھے سن اس آخیا حل میں مبازر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑ سکتا ہو اس ویلے بندہ کو نہیں اٹھیا تے مولا علی کھڑے ہو گئے بھائی حضور دی فوج دا مرال نہ ڈاؤن ہو جائے میرے مرشد مولا علی سرکار کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا آکو سبحان اللہ
یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا. حضور فرماندے علی بیٹھ جاؤ عمر ابن عبد فدے 1000 بندے نہ کلا لڑدا ہے بیٹھ جا. مولا علی سرکار پھر بہ گئے. انہیں دوجی باری موڑا کیا بھئی ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے. بندہ کو نہیں اٹھیا. مولا علی سرکار پھر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی سرکار پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا. حضور فرما دینے علی بہ جاؤ ہماری ابن عبد ودے. مولا علی پھر بہ گئے نے. انہیں تیجی باری موڑا کیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے. سنیا جڑا تواڈے چوں شہید ہو جائے جنت تے جاندا ہے. جن نے جنت جانا ہے آؤ راں. بندہ کو نہیں اٹھیا. مولا علی مڑ کھڑے. عدقدن یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو اس بے ایمان نال جا کے لڑا. حضور فرما دینے علی عمر ابن عبد ودے. پھر علی نہیں بیٹھے. عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر او عمر ابن عبد ودے تے کی ہویا میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے. ہولی بولے ہو. توجہ حضرات دوبارہ سنانا تو سمجھ آ جائے. اے گل سمجھن والی. آپ فرماتے ہیں سمتنی امی حیدر. میری ماں بھی سونیا میری ماں نے میرا نام حیدر تے بندے نو ویسے ہر تھان تے نہیں دسنا چاہیے دا میں کی شیاں پر جب منکر سامنے آ جان تو مردہ سے لینا بھی چاہیے بے ایسی بھی کچھ ہیں. توجہ ہے نا حضرات. عزیزان من انہیں کیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے. مولا علی سرکار تیجی واری جدو کھڑے ہوئے. حضور فرما دینے علی عمر ابن عبد ودے. عرض کہتے سونے کی ہویا جیو عمر ابن عبد ودے میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مڑ حضور نے نہیں فرمایا بیٹھا. مسکرا کے حضور نے اپنی پاگ چلائی. بھائی جدو شگیرت دے سارو تے استاد پاگ رکھے ہو بڑے مانے رکھ دی ہوتی. میرے نبی سرکار نے اپنا امامہ شریف اتاریا. جس امامے دی عظمت چالا حضرت عظیم البرکت امام احمد را فرما دینے نور والے دیکھ کے تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. عزیزان من حضرت علی سرکار حضور دی دعا لے کے سر تے امامہ مصطفیٰ سجا کے جدو ابن عبد ودے سامنے گئے نے. آپ فرما دینے سنے جڑا تیرے نال لڑن آوے انہوں تو 3 گلائیں چو ایک دا اختیار دے لیں. انہیں کہا ہاں علی 3 خیشاں کر لے ایک تیری بھی مننی جائے گی جڑی مرضیہ کر لے. مولا علی فرما دینے چل پھر میں بھی کر دینا وا. وہ کہندہ علی بولو. آپ فرما دینے میری پہلی خیش ہے وے کلمہ حضور دا پڑھ لے جہنم دی اگ تو آزاد ہو جاویں گا. سمجھ آئیے تے آکھو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میری پہلی گل یہ کہ کلمہ پڑھ لے میرے نبی دا دوزخ تو بچ جائیں گا. اس آکھیا بھائی میں اتھے کلمہ پڑھن نہیں آیا. علی کوئی اور گل کر. میرے مولا علی سرکار بولے. آپ فرماتے ہیں پھر تو جیے وے. توجہ ہے جناب. آپ فرماتے ہیں تو جیے وے نس جا علی کو بچ جائیں گا. پہلے کی کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائیں گا. تو دوجیے وے نس جا علی تو بچ جائیں گا. اس سے کیا ہوں میں نس نہیں سکتا علی جے میں نساں تے ساری عمر بیبیاں عرب دیاں میں تانے دینے نے وہ جڑا علی اگو بچ گیا سی میں نہیں نسنا. ہوں کوئی تیسری گل کر. مولا علی فرما دے میں تیجی دسنا اے پھر مان لوی. بھئی مولا علی سرکار نے جڑی گل دسی ہے میری تقریر دا سب تو اتے والا کر. توجہ ہے حضرات. اور ان آنکھت میرا مرشد علی آکھ سکتا ہے بس. اللہ اکبر کبیرہ. میری سرکار فرماتے ہیں پہلی اے وے کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائے گا. دوجی اے وے نس جا علی کو بچ جائے گا. تے جے دوویں نہیں ہوں دیا آپ فرماتے ہیں سارا زور لا کے پہلے تو وار کر لے تیرے دل وچ کوئی ارمان نہ رہ جائے. علی دوجی واری وار کرن دا ٹائم نہیں دینا.
اللہ اکبر مولا علی کو باری مار دے ایکو باری اللہ اکبر کبیرہ کسی آخیا جی ہو سکتا ہے بندہ ایک بار نہ مرے تو پیر نصیر الدین نصیر بولے یا فرما دے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ہن کی دے اٹھنا سی نو مارے علی علی دے مارے اٹھ سکتے علی دا ندی وقار صحابہ کہندے نے اسی تلوار اس منکر دی اٹھ دی ویکھیے تھلے آندی تکیے مولا علی دی ڈال تے رک دی ویکھیے سارا منظر اکھاں نال پہ تکنے آپ فرماندے پھر نعرہ تکبیر سنیا ہے ذوالفقار حیدری اٹھ دی ویکھیے انج لگا جویں بجلی چمکیے کس ویلے ٹکڑے کر کے پار لگ گئی ہے پتہ کوئی نہیں چلیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے سنی کہتے ہیں گواہ مدینے کی ہے گلی ہے گواہ مدینے کی ہے گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہے گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی